اقبال کہتا ہے لا جرم از قوت دی بد ظن است اور کاروان خیش را خود را ظن است۔ اقبال کہتا ہے یقیناً ان کو دین کی قوت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ دین کے لیے خود ڈاکو بنے ہوئے۔ گفت تیرا رونق از محکومی است، زندگانی از خودی محرومی است۔ اقبال کہتا ہے یہ گفت تیرا رونق از محکومی است۔ اقبال کہتا ہے اب دین تب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ بندہ امریکہ کا غلام بن جائے۔ یہ آج کل لوگوں یہی کہتے ہیں چھوٹو جی یہ امریکہ پیسے نہیں دے گا تو پھر پاکستان میں چلاؤ، پاکستان کیویں چلانا ہے تجھے؟ کس طرح پاکستان چلاؤ؟ اسی طرح بیٹھے ہیں نا، چلاؤ پاکستان، چلو سب کچھ۔ جب حضور آ گئے نا، جس نے کلمہ پڑھا ہے حضور کو چھوڑ کر اب اس کا گزارا نہیں ہے۔ عقل لو ہاتھ مارو، عقل لو ہاتھ مارو۔ یہ بازاروں لبتی ہوندی تو میں تمہیں خرید کے دے دینی سی۔ لبیک والوں کو اندر کرنے سے پاکستان ترقی نہیں کرتا۔ لبیک کے نعرے پر پابندی، یہ اس جلسے میں لبیک کا نعرہ نہیں ہوگا تو پھر بتاؤ اور کیا ہوگا؟ یہ جلسہ تو آپ کرا رہے ہیں لیکن یہاں لبیک کا نعرہ نہیں لگانا، اور تیرے پیو دا نعرہ لانا۔ قوم کو کیا پڑھا؟ انگریزی پڑھانے سے قوم ترقی نہیں کرتی، لوگوں کی زبانیں پڑھنے سے مسلمان ترقی نہیں کرے گا۔ مسلمان اس دن ترقی کرے گا جنگ یرموک میں ان کا سپہ سالار کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ صحابہ قرآن اتنا اونچا پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرتے ہیں کہ ساتھ والے کو گفتگو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یثبت لهم العدو فواق ناقۃ عند اللقاء۔ بس اتنی بات ہے کہ صحابہ دے سامنے کافر اتنی دیر بھی نہیں سن کھڑے ہو سکتے جتنی دیر بندہ اونٹ نہیں چوندا۔ اسلام دی پاور اپناؤ، پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان گے، قرضے بھی اتر جان گے، زمین بھی اپنے ذخائر باہر کٹ دے گی، آسمان بھی اپنی رحمت برکت نازل کرے گا۔ لیکن اس کے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔